امپورٹنٹ گیسٹ آ رہے ہیں نفیسہ، دوپہر میں لنچ کا ارینج کر لینا۔ کون آ رہا ہے بابر؟ میرے بزنس فرینڈ اور ان کی وائف آ رہی ہیں۔ بازل کہاں ہے؟ حنزہ کے ساتھ ہے لان میں۔ اچھا چلو، اچھا ہے گھر میں ہے۔ بابر صاحب یہ بولتے ہوئے کمرے سے چلے گئے، مگر نفیسہ بیگم کا دل ہولنے لگا۔ شان سے اللہ کا واسطہ ہے گیٹ کھول دو، میرا کیا قصور ہے یار۔ صنم مسلسل دروازہ بجا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ شان سے گھر تو آ چکی تھی مگر نہ تو کسی سے بات کر رہی تھی نہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ جواد صاحب اپنے اکلوتی بیٹی کی حالت دیکھ کے بستر سے لگ چکے تھے۔ ان کی وہ بہن جسے انہوں نے بیوقی میں سہارا دیا، ان کا رویہ، ان کی آنکھیں اب بدل چکی تھی۔ جواد صاحب آنکھیں منہ لیٹے تھے جب ان کی بہن ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو نائلہ۔ بھائی صاحب کمپنی کی طرف سے مراد کو گھر ملا ہے، آج شام ہم لوگ وہیں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا چلو اچھی بات ہے۔ بھائی صاحب ایک اور بات کہنی تھی۔ جواد صاحب کا دل جس بات سے ڈر رہا تھا وہی بات ان کی بہن نے کہہ دی۔ بھائی صاحب پورا محلے کو پتہ چل چکا ہے کہ شانزے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ کھل کے کہو نا نائلہ، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ بھائی صاحب مراد نے انکار کر دیا ہے شانزے شادی کرنے کو۔ اب جوان اولاد ہے، میں اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی، اس وجہ سے رشتہ بھی اب ختم سمجھیے۔ یہ بول کے نائلہ بیگم رکی نہیں بلکہ چلے گی، یہ جانے بغیر کہ ان کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صنم نے جیسے تیسے کر کے شانزے سے دروازہ کھلوایا تھا، مگر اندر جا کے جب اس نے کمرے کے ساتھ شانزے کی حالت دیکھی تو اسے رونا آ گیا۔ شانزے میری جان بس کر دو۔ کیوں کر رہی ہوں اپنے ساتھ ایسا؟ صنم سب کچھ ختم ہو گیا، بہزاد نے سب ختم کر دیا۔ ہو سکتا ہے شانزے جو تم بی ایم کے بارے میں سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو، یعنی تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں؟ صنم مجھے اغوا کرنے والا بہزاد تھا۔ شانزے نے کافی غصے میں یہ بات کہی تھی۔ مراد تو تم سے محبت کا دعوے دار تھا، تو کیوں چھوڑ گیا تمہیں اس حالت میں اکیلا؟ یہ جانتے بھی تھے کہ اسے اس وقت تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مراد چلا گیا ہے شانزے، اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صنم کی بات پہ شانزے صنم کے گلے لگ کے پھول پھول کے رو دی۔ تم جانتے ہو بہزاد تم کیا بول رہے ہو؟ ہاں ملکہ مجھے پتہ ہے، بس تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ مگر بہزاد وہ چھوٹی ہے تم سے بہت، تو کیا ہوا میں کون سا 60-65 کا ہوں؟ جواد صاحب نہیں مانے گے بہزاد، ورنہ شانزے وہ میرا کام ہے ملکہ جواد صاحب کو منانا، تم بس پرسوں ان کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کے بہزاد نے کال کٹ کر کے صنم کو ملائی۔ زویان کافی دیر سے ہیر کا ویٹ کر رہا تھا مگر وہ نہیں آئی۔ زویان افسردہ سے وہاں سے جانے لگا جب پیچھے سے ہیر نے اسے پکارا۔ زویان اپنے نام کے پکار پہ زویان پلٹا تھا۔ اس نے ہیر کو مسکرا کے دیکھا تھا مگر زویان کی نظر ہیر کے ہاتھوں پہ تھی، چاہے اس نے زویان کی دی ہوئی رنگ پہنی ہوئی تھی۔ زویان نے ہیر کے ہاتھ میں انگوٹھی دے کے اسے گلے سے لگا لیا، مگر 2 سیکنڈ میں ہی وہ اس سے الگ ہو کے کہا، یہ تم کام کیوں رہی ہو؟ ہیر نے بہت مشکل سے اپنے آنسو کو روکتے ہوئے کہا، کبھی کسی نے اسپیشل فیل نہیں کروایا، سوچا نہیں تھا کہ محبت کا احساس اتنا حسین ہوتا ہے۔ ہیر بول کے مسکرانے لگی اور زویان اس کے لفظوں میں کہیں کھو گیا۔ آگے بڑھ کے زویان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھ کسی نعمت سے کم نہیں میرے لیے ہیر، سوچا نہیں تھا کہ کبھی کسی لڑکی سے سچی محبت ہو جائے گی، پہلی نظر کا پیار ہو جائے گا۔ ہیر نے بھی اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ آنی سے شروع سے ہو کے آنی پہ ہی ختم تھی میری دنیا زویان، کچھ بھی کریے گا، ڈانٹیے گا، مار بھی لیجیے گا مگر کبھی مجھے دھوکہ مت دیجیے گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ہیر کے بولنے پر زویان کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے گردن ہاں میں ہلائی اور اسے اپنی باہوں میں اور مضبوطی سے لے لیا۔ بابر صاحب کے دوست نعمان صاحب کی فیملی آ چکی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ حنزہ ان سب کے درمیان نہیں تھی کیونکہ آج ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ نعمان صاحب وقفے سے بازار سے کوئی نہ کوئی سوال کر رہے تھے۔ نعمان صاحب کی مسز حاجہ بیگم، نفیسہ اور نیتا بیگم سے باتوں میں لگی تھی مگر وقفے سے بازار پر نگاہ ڈالی تھی جبکہ ان کی بیٹی سارہ مکمل خاموش تھی۔ جاؤ بازل بیٹا، سارہ کو لان میں لے جاؤ، وہاں بڑوں میں بیٹھی بور ہو رہی ہے۔ نہیں انکل میں صحیح ہوں۔ سارہ تو ہلکا سا احتجاج کیا مگر اپنے پاپا کے گنے پر وہ بازل کے ساتھ لان میں آ گئی۔ بازل کو بھی اپنے پاپا کی یہ بات تھوڑی عجیب لگی مگر اس نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا۔
سارا خاموشی سے لال میں ٹہل رہی تھی. بازل اور وہ دونوں خاموش سے. جب بازل نے اس افسردہ سی لڑکی کو دیکھ کے کہا ایسی خاموش رہتی ہیں یا آج ہی زیادہ خاموش ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، بس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی. کیا مصروفیات ہیں آپ کی آج کل؟ بازل خود بھی کنفیوز ہو رہا تھا سارا کے ساتھ، اس لیے وہ اپنی چپ مٹانے کے لیے وہ سارا سے باتوں میں لگ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ لان میں آئے تو سارا کی ممی نے اسے صوفے پر بٹھایا تو صفیہ بیگم نے اسے لال دوپٹہ اڑا دیا. اس سے پہلے بادل کچھ سمے تک بابر صاحب نے اسے رنگ دے کے سارا کو پہنانے کو کہا. بادل کو لگا اس کے اوپر پورا گھر گر گیا ہے. اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے. اس نے آنکھوں میں آنسو لے بے یقینی کی کیفیت میں بابر صاحب کی طرف دیکھ کے نفی میں گردن ہلائی. بابا میں یہ نہیں کر سکتا، میری عزت کا تماشا نہیں بنانا سب کے سامنے. اس لڑکی کو دیکھا خاموشی سے اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا. اور تم ہو خیال نہیں میرا، یہ پکڑو انگوٹھی اور پہناؤ سارا کو. بازل نے ایک شکوہ بڑی نگاہ صفیہ بیگم پر ڈالی تو وہ نگاہ جھکا گئی. فہیم صاحب حاجہ بیگم بھی گمسم کھڑے تھے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بابر صاحب ایسا کچھ کریں گے. بازل کسی لاش کی مانند سارا کے برابر میں بیٹھ کر نفیسہ بیگم نے بازل کا ہاتھ پکڑ کے اسے سارا کو انگوٹھی پہنائے. تبھی کسی چیز کے گرنے کی آواز پہ سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے. شاہنزا ساکر نظر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ میں بازل کے لیے لایا ہوا گفٹ زمین بوس ہو چکا تھا. ایک جھٹکے سے وہ پلر سے لگی تھی. حاجہ بیگم جو اپنی بیٹی کے دل کی ہر بات جانتی تھی دوڑتی ہوئی ہنزا تک پہنچی. اس کا ہاتھ تھام کے بادل اور سارا کے پاس لائیں. ہنزا نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کا منہ میٹھا کروایا اور ایکسکیوز کر کے کمرے میں چلی گئی. بابر صاحب نے نعمان صاحب کو جو کہ کافی مشکوک نظر سے ہنزا کو دیکھ رہے تھے ان کا شک دور کرنے کے لیے بول پڑے. اصل میں بادل اور ہنزا بہت اچھے دوست ہیں. آج بادل کی منگنی ہے. یہ بات اس نے ہنزا سے چھپائی جب بھی وہ ناراض ہو گئی. او اچھا. بابر صاحب کے کہنے پہ نعمان صاحب نے سکون کا سانس لیا. شانتے جوال کیا آپ کو بہزاد راجپوت سے 1 کروڑ حق مہر سے کراج الوقت نکاح قبول ہے؟ شانزے نے ایک نظر اپنے بابا کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں صرف التجا تھی. شانزے نے بہتی آنکھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے. بازل کے پرپوزل پر جواد صاحب کافی حیران تھے مگر ان کی بیوی کے سمجھانے پر انہوں نے بنا شانزے کی مرضی جانے ہاں کر دی. بہت زیادہ سادگی سے یہ نکاح ہوا تھا جس میں صرف شاہجہاں بیگم کی فیملی شامل تھی. بہزاد کی طرف سے دیے گئے جوڑے میں شانزے دلہن بن کے بہت حسین لگ رہی تھی مگر شانزے کو وہ سب کفن جیسا معلوم ہو رہا تھا. شانزے نہ صنم سے کوئی بات کی تھی اور نہ رخصت ہوتے ہوئے وہ اس کے گلے لگی. بہزاد مینشن میں قدم رکھتے ہی شانزے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی کیونکہ زندگی میں اس نے کچھ اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا. نہ اس نے یہ سوچا تھا کہ اس کا استقبال دلہن بن کے ایسا ہوگا. بہزاد اسے چھوڑ کے جا چکا تھا. نغمہ بیگم نے اس کو گلے سے لگا کے اس کا استقبال کیا. نورا ماسی کے ذریعے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا گیا. شانزے نے جب کمرہ دیکھا جو بہت ہی شاندار فرنیچر سے فرنش تھا. سامنے دیوار پہ بہزاد کی بہت بڑی تصویر لگی تھی. پورے کمرے میں جگہ جگہ ریڈ روز کے بوکے تھے مگر شانزے کا دل کر رہا تھا اس کمرے کو آگ لگا دے. اچانک دروازہ کھلا اور بہزاد اندر آیا. بہزاد کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی جولی اتاری تھی. کچھ ترچھی آنکھوں سے بہزاد کا آنا کمرے میں دیکھ چکی تھی. بے شک وہ نیلی آنکھوں والی آج بہت حسین لگ رہی تھی دلہن بن کے مگر بہزاد جس کو اب صرف نفرت تھی اسے سے صرف نفرت. بہزاد نے اس کے پیچھے آگے اس کے کندھوں کو سختی سے تھاما. 2 پل کے لیے اس نے نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھا مگر فوراً نگاہ جھکا گئی جب بہزاد نے تنزیہ اس کے کندھے پہ اور زور دے کر پوچھا کیسا لگ رہا ہے ایک بچے کے باپ سے شادی کر کے افسوس ہو رہا ہوگا نا؟ بہت شرم آ رہی ہوگی. کہاں تم کہاں میں؟ اب کیسے بتاؤ گے سب کو کہ تمہاری شادی 32 سال کے مرد سے ہوگی جو کہ ایک بچے کا باپ ہے؟ بہزاد کی بات سے سن کے وہ مسکرا کے کھڑی ہوئی اس کے روبرو آگے کہا مجھے کیوں افسوس ہوگا بھائی؟ مجھ سے تو آپ نے دھوکے سے شادی کر لی. یہ بول کے شانزے جانے لگی جب جاتے ہوئے مڑ کے کہا ہاں مگر آپ کو شرم نہ آئے جب آپ کے ریلیٹیو یا آپ کے دوست آپ سے پوچھیں گے کہ اتنی کم عمر لڑکے سے شادی کیوں کی؟ یہ بول کے وہ بہزاد کو آگ لگا چکی تھی. جانے کے لیے مڑی جب اس کے بال بہزاد کی مٹھی میں تھے. بہزاد کی مٹھی میں شانزے کے بال تھے مگر اس نے پھر بھی بہزاد سے کہا مت سوچیے گا کہ آپ مجھ پر ظلم ستم کریں گے تو میں سہتے رہوں گی. میرے ماں باپ نے بھلے مجبوری میں
آپ سے شادی کی میری، مگر میں مجبور نہیں ہوں، چھوڑی مجھے، آپ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں جن سے صرف مجھ سے جسمانی دلچسپی رکھتے ہوئے میری زندگی برباد کر دی۔ بہزاد بہت غور غور سے شانزے کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں تکلیف کے اثر واضح نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی اس کی ہمت قابل دی تھی۔ یہ بات بہت پہلے ہی بہزاد ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ شانزے جواد خوبصورت ہے۔ بہزاد بہت آرام سے اس کے بال چھوڑی، مگر اسے خود سے دور جانے نہیں دیا۔ بہزاد کی کھلی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ شانزے کو کچھ اور بھی محسوس ہوا۔ اس نے بہزاد سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھی بھرپور کوشش کی، مگر پھر دیو جیسا شخص شانزے جتنا اسے سے دور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی، بہزاد اسے اپنے باہوں میں اتنا ہی قریب کرتا۔ فضول میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، دان پان سی ہو، جتنی عقل مجھے دکھاؤ کتنا ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ آپ سے شادی کر کے مجھے کون سی شہزادیوں والی فیلنگ آ رہی ہے، چھوڑیے مجھے۔ شانزے ایک بات یاد رکھنا، جو عورت مرد کو عقل دکھاتی ہے ہنس کا اسے، جو اس کا محرم ہو، تو یقین جانو اپنا ہی نقصان کرتی ہے، اور نقصان بھی وہ جس کی بھرمائی وہ ساری زندگی نہیں کر پاتی۔ بہزاد نے اس کی کمر پہ اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کے اسے خود سے اور قریب کیا۔ اب عالم یہ تھا کہ بہزاد کی کھڑی آنکھیں شانزے کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں گڑی تھی۔ آپ میرا اور کتنا نقصان کریں گے بہزاد؟ شانزے یہ بول کے رو پڑی۔ ایک منٹ کے اندر اندر شانزے، اگر تم نے اپنے یہ آنسو نہیں روکے تو پھر تم مجھے نہیں روک سکو گی آج کی رات۔ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ آنکھیں آنسو کے ساتھ۔ بہزاد کے کہنے پہ شانزے نے دونوں ہاتھ ایک بار پھر اس کے سینے پر رکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کی اور کہا، میری آنکھوں میں آنسو کی وجہ سے آپ ہے، آپ کو میرے آنسو زہر لگتے ہیں، اور مجھے آپ زہر لگوں یا شہد، اب تو تمہارا نصیب ہو، میں اپنا نصیب بدل دوں گی۔ شانزے کی بات سن کے بہزاد کے لب مسکرائے، اس نے کہا، جو شخص بہزاد کے نصیب اس کے رب نے لکھ دیا وہ اسے سے صرف موت ہی چھین سکتی ہے۔ میرے نصیب میں میرے اللہ نے تمہیں لکھا ہے، اتنے چھوٹے سے دماغ میں یہ سوچ مت لانا کہ اپنا نصیب تم بدلو گی۔ اس سے پہلے شانزے ایک بار پھر اس سے جدا ہونے کی کوشش کرتے، بہزاد نے اس کا چہرہ تھاما، اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ شانزے کو لگا اس کے لبوں پہ کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا۔ وہ دائیں بائیں اپنی گردن ہلانے لگی، اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل چکی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب بہزاد نے اس کے لب چھوڑے تو شانزے کے لبوں سے خون رس رہا تھا۔ بہزاد نے اپنے ہونٹوں پہ لگا شانزے کا خون صاف کیا اور اس کے قریب آیا۔ اسے قریب آتے تک شانزے پیچھے ہونے لگی۔ جب بہزاد نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، آئندہ اپنے نصیب بدلنے کی سوچ اپنے دماغ میں لانے سے پہلے میرے اس عمل کو ذرا یاد کر لینا۔ ابھی ہونٹوں سے خون نکلا ہے، آگے نہ جانے کہاں کہاں سے نکلے، تمہاری سوچ ہے۔ بہزاد یہ بول کے کمرے سے چلا گیا، اور شانزے ابھی تک یہ سوچ نہیں پائی کہ اسے بہزاد کے روح میں کس گناہ کی سزا ملی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کے وقت سائم کا موبائل رنگ ہوا۔ سائم نے نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے جب موبائل اٹھا کے چیک کیا تو سنم کی کال آ رہی تھی۔ سائم نے کال ریسیو کی تو آگے سے سنم نے کہا، سائم سو رہے تھے؟ نہیں سنم، لوڈو کھیل رہا تھا، آ جاؤ تم بھی جوائن کر لو۔ سائم کے تپا لہجہ محسوس کر کے سنم کو افسوس ہوا کہ اس نے اس وقت سائم کو کال کیوں کی۔ نہیں، وہ اصل میں آج میں بہت اداس اور پریشان تھی، تو میں نے سوچا شاید تم بھی جاگ رہے ہوگے تو اس لیے کال ملا دی۔ سنم یہ کیا بولے جا رہی ہو یار، یہ بتاؤ کال کیوں کی؟ وہ میں سمجھ رہی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم بھی جاگ رہے ہوگے۔ سنم کون سی گھٹیا فلم کے ڈائلاگ ہیں یہ؟ کون سا تم نے فضول قسم کا ناول پڑھا ہے تم نے؟ تم اگر پریشان ہو یا جاگ رہی ہو تو کس نفسیاتی انسان نے کہا ہے تم سے کہ میں بھی جاگ رہا ہوں گا؟ یہ کس قسم کا لاجک لے کے بیٹھ گئی ہو رات کے 3 بجے؟ اللہ کا واسطہ ہے سنم، خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یہ کہہ کے سائم نے بنا سنم کی بات سنے کال کٹ کر دی۔ سنم کی آنکھوں میں سائم کی باتیں سن کے نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ اس نے پڑھا تھا کہیں کہ جب وہ 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت میں مبتلا ہوں تو ایک کی پریشانی اس کی اداسی دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے، مگر یہاں تو سائم کی باتیں سن کے سنم کو لگا اس نے غلط پڑھا۔ شاید بابا اپنے کسی سے پوچھ کے میرے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ میں سارا سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو بول رہا ہوں میں حمزہ سے محبت کرتا ہوں۔ بادل کی بات سن کے بابر صاحب نے غصے میں اس کو دیکھا اور کہا، میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ سارا ہی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ حمزہ اچھی ہے، بہت اچھی، مجھے عزیز ہے۔
مگر اس سے زیادہ مجھے میری زبان عزیز ہے جو میں نعمان سے کاٹ چکا. میری زندگی گزارنے کا مجھے پورا حق ہے بابا. ماں باپ کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے اپنی اولاد کے کہ اس کے لیے اچھا فیصلہ کرو، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں. مگر مجھے آپ کا فیصلہ قبول نہیں بابا. تو ٹھیک ہے پھر توڑ دو مجھ سے اپنا ہر تعلق، جو دل میں آئے وہ کرو. مگر اتنا یاد رکھنا میرے مرنے پہ بھی تمہیں حق نہیں ہوگا کہ میرا جنازہ دیکھ سکو. بابی آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ بابر صاحب کی بات پہ بازر ایک دم چیخ پڑا. وہی جو تم نے سنا اور تم جانتے ہو. تمہارے بابا زبان کا کتنا پکا ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرو. بابر صاحب کی بات سن کے بازر غصے میں کمرے سے نکل گیا اور کمرے کے باہر دیوار کے پیچھے کھڑی ہوتا وہی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی چلے گی. کچھ دن اور رک جاتے حضرت صاحب. نہیں وہاں جا کے سارا بزنس وائنڈ اپ کرنا ہے. اب آؤں گا تو ہمیشہ کے لیے آؤں گا. کیا پتہ سامنے رہوں تو شاہجہاں معاف کر دے، صنم کا دل بھی میری طرف سے صاف ہو جائے. انشاءاللہ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا. نمرہ بھی وہاں کے گلے لگی اور کہا ایک بار اور خوشبو سے رابطہ کرو بھائی، مجھے یقین ہے تمہیں معاف کر دے گی. نہیں نمرہ، جب تک میں نے اس کا خیال نہیں کیا تو آج وہ میرا خیال نہیں کرے گی. چلو ایک دفعہ اسے دیکھ لیا بس، اب سکون سے مار سکوں گا. وہاں صاحب کو دیکھ کے نمرہ بیگم رو پڑی. ایک تو تمہارے آنسو بالکل سامنے رکھے ہوتے ہیں. حضرت صاحب نے اس کے کندھے پہ اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے کہا ایک بات بولوں گا، وہاں جب قسمت آپ کو ایک موقع اور دے اپنی محبت کو حاصل کرنے کا تو وہ موقع گنوانا نہیں چاہیے. روٹھی ضرور ہے خوشبو بابی، مگر میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہیں، اور اس بات کا ثبوت ان کا انتظار ہے جو ابھی تک وہ تمہارا کاری ہی تھی. اظہر بھائی کی بات پہ وہاں صاحب تنزیہ مسکرائے کہا صاحب کہا ہے اس نے کہ وہ آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دکھائے گی مجھ سے. واہ بھائی واہ، اور تم نے خاموشی سے یہ بات مان لی. ان کے اگر ایسا کرنا ہوتا تو وہ کب کی کر چکی ہوتی. تمہیں حال ہی اپنی ضد دکھا رہی ہیں. اور ایک مشورہ ہے میرا تمہیں، اگر محبوب کو منانے کی تھوڑی بدماشی کرنی پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں. عزیز صاحب کی بات پہ وہاں صاحب مسکرا کے ان کے گلے لگے کہا ٹرائی کرتا ہوں ورنہ بدماشی چھوڑے ہوئے زمانہ ہوا. وہاں صاحب کی بات پہ عزیز صاحب کا کہہ گونجا. شانتی کی عادت ہی فجر میں اٹھنے کی، اسی لیے وہ فجر میں اٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نظر جب سامنے بڑھی تو بہزاد الٹا سیدھے صوفے پہ سویا تھا. سب کر کے آپ چافت تو چیک کرو اس زندگی صوفے پہ جا کے سو گیا. شاندے نے بہزاد کو دیکھتے ہوئے غصے میں اپنے بال لپیٹتے ہوئے کہا. نماز پڑھ کے وہ تھوڑی دیر نیچے آ گئی. اچانک قدرتی طور پر اس کے قدم نغمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے. اس نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ نہ کیا. اندر آنے کی اجازت پہ شاندے اندر گئی تو نغمہ بیگم قرآن پاک پڑھ رہی تھی. شاندے کو دیکھ کے ایک دم ہوش ہو گئی اور اسے دعائیں دینے لگی. نفرت اسے بہزاد سے تھی، اس کار کے مکینوں سے نہیں. ان سے باتوں میں شاندے کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. ان سے اجازت لے کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی. جب ایک روم کے پاس سے گزرتے اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. بچے کی آواز سن کے شاندے کو ایک دم یاد آ کہ بہزاد کا ایک بیٹا بھی تھا. شاندے نے کمرے کا دروازہ جیسے کھولا تو اندر کا نظارہ دیکھ کے چونک گئی. اس کار کے ملازم عاشق کا منہ پکڑے زبردستی اسے دودھ پلا رہی تھی. یہ کیا کری ہو تم؟ ماسی کسی کی آواز سن کے ایک دم ڈر گئی. یہ دودھ نہیں پی رہا تھا اس لیے میں اسے پلا رہی تھی. یہ کون سا طریقہ ہے بچے کو ٹریٹ کرنے کا؟ آپ کون ہیں اور ایسے کیسے مجھے ٹوک رہی ہیں؟ میں گورنس ہوں عاشر کی. میں کون ہوں یہ تمہیں ابھی پتہ چلے گا، مگر تم اس کی گورنس تھی ہو نہیں. نیچے جاؤ فوراً، تم سے میں نیچے آ کے بات کرتی ہوں. شاندے کے غصے سے کہنے میں گورنس غصے میں عاشر کو گوٹی ہوئی نیچے چلی گئی. عاشر شاندے کو پہچان چکا تھا مگر وہ بہت ڈرا ہوا تھا. شاندے اس کے پاس آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. یہ پہلی بار ہوا تھا جب عاشر کو نغمہ بیگم کے علاوہ کسی نے اپنے سینے سے لگایا تھا. شاندے نے عاشر کا منہ ہاتھ دھلوایا، یونیفارم چینج کروایا. عاشر یہ ساری کارروائی بہت خاموشی سے دیکھ رہا تھا. جب شاندے اس کے بال بنانے لگی تب عاشر نے کہا آپ پاپا کی نئی وائف ہیں؟ ہاں پاپا کی وائف بھی ہوں اور آپ کی ماما بھی. نہیں میں آپ کو پاپا ماما نہیں بولوں گا. کیوں؟ میں آپ کو پسند نہیں آئی؟ نہیں، اگر میں آپ کو ماما بولوں گا تو پاپا آپ کو بھی مار دیں گے جیسے میری ماما کو مارا تھا. اتنے چھوٹے بچے کے منہ سے ایسی باتیں سن کے شاندے کافی شاکڈ ہوئی. وہ عاشر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی کہا بیٹا پاپا کے بارے میں ایسا نہیں بولتے. آپ کی ماما نے کچھ کیا ہوگا تبھی آپ کے پاپا نے انہیں مارا ہوگا. مگر اشر اسے کیوں مارا؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا نا. آپ کو پتا ہے وہ روزانہ مجھ سے کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ. میں بھی چلا جاؤں گا ایک دن پاپا کو چھوڑ کے.
عاشق کی باتیں سن کے شاندی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اب چلے جاؤ گے تو میرا دوست کون بنے گا؟ اب مجھ سے دوستی کریں گی؟ ہاں نا، آج سے میں آپ کی ماما بھی ہوں اور دوست بھی، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، نہ مجھے آپ کے بابا کچھ کہیں گے نہ آپ کو۔ مگر بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ کل رات ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ عاشر تو میرا شہزادہ ہے، پرنس ہے، اور شہزادہ پرنس تو ہم اس کو کہتے ہیں نا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب سچ کہہ رہی ہیں؟ پاپا نے ایسا بولا؟ ہاں بالکل سچ۔ اچھا، اب آپ آج سے مجھے ماما بولو گے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہو ماما سے کرو گے، پرامز۔ عاشر نے تھوڑی دیر شاندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے شاندے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنے کی بجائے شاندے کے گلے لگ گیا۔ شاندے نے اسے گود میں اٹھایا جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی ماں ہو۔ عاشر کی ایک ٹانگ شاندے کی کمر کے ایک طرف اور دوسری ایک طرف، اب نیچے چل کے ناشتہ کرتے تمہارے اس گورنر کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ شاندے اسے لے کر نیچے اتری اور ان کے پیچھے ان کی باتیں سننے والا بہزاد چھوٹنے کے بعد روزانہ عاشر کے روم میں آتا تھا، آج پہلی بار دل کھول کے مسکرایا، کہا چلو ہم بھی نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ پٹاہا ہے کون۔ اپنا سامان عاشر کے کمرے سے نکالو اور چلتی پھرتی نظر، اور یہاں سے ناشت کی ٹیبل پہ شاندے اپنے ہاتھوں سے عاشر کو ناشتہ کرواتے ہیں۔ اس کی گورننس کو بول رہی تھی، میں کیوں جاؤں، میں کنٹریکٹ پہ ہوں، بہزاد صاحب نے 5 سال کا کنٹریکٹ کیا ہے مجھ سے۔ آپ ہیں کون؟ ایسے کیسے میں جاؤں؟ میں مسز بہزاد راجپوت ہوں۔ شاندے کے جملے پہ ناشتے کی ٹیبل پہ آتے بہزاد کے قدم پل بھر کے لیے رکے تھے۔ عاشر میرا بیٹا ہے، اور جس طرح تم نے اسے ڈرا کے اس کی شخصیت کو مجروح کیا ہے، میرے پاس چلے نا تو تمہیں کتوں کے آگے ڈلوا دوں۔ چلو نکلو یہاں سے، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر۔ تارن یہ دیکھیے یہ کیا بول رہی ہے میں مجھے؟ اس گورنر نے جب بہزاد کو آتے دیکھا تو اس کے آگے رونا شروع کر دیا۔ بہزاد کو دیکھے شاندے تھوڑا ڈری تھی، اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ گورنر کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کر دے، مگر بہزاد نے جو بولا وہ شاندے کے لیے کافی شاکڈ تھا۔ تم نے سنا نہیں مسز بہزاد نے کیا کہا؟ آپ ابھی یہاں سے جائیے، آپ کا سامان آپ تک پہنچ جائے گا۔ مگر سر، اس سے والے گورنر کچھ اور بولتی، بہزاد ایک دم غصے میں دوڑا۔ اس کی ڈر سن کے جہاں گورنر ڈری تھی وہیں شاندے نے بھی اپنی آنکھیں باندھ کر کے کھولی تھی۔ گارڈز گارڈز، جی سر۔ بہزاد کی ایک پکار پہ گارڈز جن کی طرح نمودار ہوئے، انہیں حفاظت کے تھا جہاں یہ کہیں انہیں چھوڑ گیا۔ گورنر فوراً سے بھی پہلے وہاں سے چلے گی۔ اس کے جاتے بہزاد نے جن نگاہوں سے شاندے کو دیکھا تھا وہ نگاہ جھکا گئی۔ ماما آپ مجھے اسکول چھوڑنے جائیں گی؟ عاشر کا شاندے کو ماما کہنے پہ بہزاد کے دل کو ایک سکون سا ملا تھا۔ ہاں میری جان، میں چلوں گی، آپ جلدی سے ناشتہ فنش کرو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ شاندے یہ بول کے اوپر کمرے میں چلے گی۔ عاشر ناشتے میں مصروف ہوا تو بہزاد بھی اپنے کمرے کی طرف گیا۔ شاندے چینج کر کے باہر آئی تو بہزاد کوٹ پہن رہا تھا۔ جب شاندے اس کے سامنے آگے کہنے لگی میں کون سی گاڑی لے جاؤں، شاندے نے اتنے پیار سے کہنے پہ بہزاد نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا اور کہا اتنی سیدھی تم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو۔ بہزاد کی بات پہ شاندے کو پتنگے لگے اور اس نے چڑ کے کہا کیوں، میں نے کیا ڈکیٹیاں ماری ہوئی ہیں، یا پھر آتے جاتے لڑکوں کو سیٹیاں مار کے اپنے طرف مخاطب کرتی ہوں جو آپ مجھے سیدھی نہ ہونے کا تانا دے رہے ہیں۔ رہنے دے، میں چلی جاؤں گی خود۔ یہ بول کے شاندے جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو اس کی کلائی بہزاد کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی طرف کھینچا، پہ ہری اور نیلی آنکھوں کا تصادم ہوا۔ مسز بہزاد راجپوت ہونے کا دعویٰ کری ہو اور پھر بھی کوئی کام کرنے کی اجازت طلب کری ہو، جس گاڑی میں جانے کا دل کرے وہ گاڑی لے جاؤ۔ یہ بولتے ہوئے بہزاد نے شاندے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور چلا گیا۔ بہزاد کے جانے کے بعد شاندے نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ دیو اتنی جلدی سے ادھر کیسے گیا؟ زویان ماشا سے کھڑے ہو کر باتیں کر رہا تھا جب ہیر نے دور سے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ زویان نے ہیر کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا مگر وہ پلٹ گئی۔ شاید تمہاری گرل فرینڈ کو تمہارا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ زویان ماشا کی بات پہ کچھ بولا نہیں اور تیز سے چل کر ہیر تک پہنچا۔ زویان کی سانس بہت سپیڈ میں چل رہی تھی۔ یار میں نے تمہیں ہاتھ ہلایا، تم پلٹ کیوں گئی؟ کوئی رسپانس نہیں دیا؟ کیا رسپانس دوں؟ جائیے بات کر اپنی اس ماشا تاشا سے۔ ہے تم جیلس ہو رہی ہو؟ زویا نے ایک دم اسے روکو کہ اس کا روح اپنی طرف مڑ کے کہا ایک ہفتے بعد اپنی شکل دکھا رہے ہیں، اوبر سے مجھ سے ملنے کی بجائے اس ماشا سے بات کریں۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ نہ کوئی کار نہ کوئی ٹیکس، اچانک غائب ہو گئے اور آئے تو سیدھا ماشا سے باتوں میں لگے۔ تو غصہ نہیں آئے گا تو کیا پیار آئے گا آپ پر؟ اچھا ادھر آؤ، میری بات سنو، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں نہیں آ رہی، جائیے ماشا کو بتائیے۔ ہی سیریس بات ہے، آ رہی ہو یا نہیں؟
زویان کے لہجے میں افسردگی تھی جسے سن کے ہی چونکی تھی۔ زویان نے ہیر کا ہاتھ تھاما تو اس نے کوئی ہاتھ ریئیکٹ نہیں کیا اور خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ زویان نے اپنے سامنے ہیر کو بٹھایا، اس کے گلے لگ کے اچانک رونے لگا۔ ہیر نے زویان کو روتا دیکھا تو گھبرا گئی، پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے زویان؟ ادھر دیکھیے میری طرف، پلیز روئیے نہیں، میرا دل بند ہو جائے گا، پلیز بتائیے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے درمیان جو پچھلے 1 مہینے سے جو ریلیشن تھا اسے بھول جاؤ ہیر۔ زویان ہیر ایک دم چیخی اور اس کا کالر پکڑ کے غصے میں کہا، اگر یہ مذاق تھا تو بہت گھٹیا مذاق تھا، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زویا نے اس کے ہاتھ آہستہ سے اپنے گریبان سے ہٹا اور کہا، میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا ہیر، بات سمجھو، آپ نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا۔ ہیر آپ کے جیتے ہوئے زویان کو کہا، میں نے ٹائم پاس نہیں کیا، یہ لو پڑھو۔ زویا نے اپنے بیگ میں سے کچھ نکال کے ہیر کو دیا، جس سے پڑھ کے وہ ساکن رہ گئی۔ مجھے برین ٹیومر ہے ہیر، 1 ہفتہ پہلے مجھے پتہ چلا، کب کس وقت میری سانس بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا، پھر بہت محبت کرتا تم سے، بول کے زویا نے روتے روتے ہیر کا چہرہ تھام لیا، مگر میں خود غرض ہو گیا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تمہاری اور میرے راز سے الگ ہیں ہیر۔ نہیں زویان، ایسا مت کہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ کوئی حل نہیں پاپا، سب جگہ رپورٹ دکھا چکے ہیں، اب تو بس موت کا انتظار ہے ہیر۔ میرے لیے تم اپنی زندگی برباد مت کرو، تمہیں اچھا سا لڑکا مل جائے گا۔ نہیں زویان، میری زندگی میں اب کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، آپ کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ ہیر نے روتے روتے پہلی بار زویان کو خود سے گلے لگایا، پھر کر لو مجھ سے نکاح کل۔ کیا؟ ہاں ہیر میرے بچے، کچھ لمحے تمہارے ساتھ محرم بن کے گزارنا چاہتا ہوں۔ مگر زویان میں ایسے کیسے؟ ہیر کے جواب میں زویان ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیر خوشبو کے آب و زیان ازدر سے 2 لاکھ حق مہر سے کا راج الوقت نکاح قبول ہے۔ رات بھر سوچنے کے بعد اسے فیصلہ کیا وہ زویان سے کل نکاح کر لے گی، محرم بن کے اس کا دھیان رکھے گی۔ اسے یقین تھا اس کی آنی اس کی بات سمجھے گی، اس کی دوست سدھا نے اس کا ساتھ دیا تھا، اسے یقین تھا ہیر جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ زویان و ہیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہیر نے ایک بار بیکتی آنکھوں سے اپنے برابر میں بیٹھے زویان کو دیکھا تھا۔ سدھا اور زویان کے 1-2 دوست اس نکاح میں شامل تھے، یہ زویان کا ہی فلیٹ تھا۔ فی الحال اس نے اپنے پیرنٹس سے بھی یہ بات چھپائی تھی۔ ریڈ کلر کے سمبل سے سور میں ہلکا سا میک اپ کیے ہیر زویان کو بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو آج رات اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہیر تم میری بن گئی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا زویان، بس اب میں آپ کا دھیان رکھوں گی، انشاءاللہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیر کے بولنے پہ زویان اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ہیر نے اسے اپنے آپ سے الگ کر کے کہا، زویان یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے ہیر؟ بیوی ہو تم میری، مجھے جینے دو یہ لمحہ، کیا پتہ یہ لمحہ ہی میری زندگی بڑھا دے۔ مگر زویان، اگر مگر کچھ نہیں آ رہا تم خود کو مجھے سونپ دو۔ پھر بول کے زویان نے اس کے لبوں کو اپنے ایک بار پھر چوما، اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھا۔ زویان پلیز، ہیر پلیز، آج مجھے نہیں روکو، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ زویان نے اپنی شرٹ اتاری اور ہیر پہ جھکیا۔ لائٹ بند ہوتے ہیں زویان نے ہیر کو چومنا شروع کر دیا۔ گلے پہ اپنے لب رکھتے ہی زویان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیے۔ پھر کی بس سے سانسیں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ زویان اس پہ اپنا پیار بھرپور طریقے سے نچھاور کر رہا تھا۔ ہیر نے زویان کے کندھے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ہیر کے پورے جسم پہ زویان قبضہ کر چکا تھا۔ اس نے ہیر کو اتنا چوما کہ ہیر کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ زویان از ہیر خوشبو سے تعلق جوڑ چکا تھا، اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ جب اس نے ہیر کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پہ اپنے لب رکھے تھے، پوری رات زویان ہیر کو اپنے عمل سے بتا رہا تھا وہ اس سے پیار کر کے کتنا پرسکون ہے۔ صبح ہیر کی آنکھ کھلی تو اس کا سر زویان کے سینے میں تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑے اٹھائے اور فریش ہونے چلے گی، مگر جب فریش ہو کے باہر نکلی تو زویان اسے نظر نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کے ٹی وی لاؤنج تک گئی، مگر وہاں کا نظارہ دیکھ کے اس کے منہ سے خالی نکلا۔ زویان ماشا کے لبوں پہ جھکا اسے چوم رہا تھا۔ ہیر کو دیکھے اس نے اور شدت سے ماشا کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے زویان کے گروپ کے سارے لڑکے لڑکیاں جمع ہو گئے۔ روبوٹ اور اس کا گروپ بھی آ گیا تھا۔ ہیر کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ زویان دھیرے سے چلتا ہوا ہیر کے پاس آیا اور کہا،
ویسے اب پتہ تو چل گیا ہوگا تمہیں پوری رات کہ میں مرد ہوں یا کھدرا۔ زویان کے لفظ پہ ہیر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ جب رپورٹ نے اسے شرط جیتنے کی مبارکباد دینے کے ساتھ $50,000 بھی دیے۔ اف کیا ناٹک کرنا پڑا تمہیں حال ہی اپنے بستر تک لانے کے لیے ہیر۔ میڈم بہت اڑ رہی تھی نا یونی کے پہلے دن۔ یوں تم نے میری جینس کو نشانہ بنایا تھا۔ زویا نے غصے میں ہیر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لیا، مگر ہیر اس کی نظر ساکن تھی جو زویان پہ گڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ کہیں بھی تکلیف کے آثار نہیں تھے، وہ بس ساکن تھی۔ ویسے وہ تم بہت ہاٹ، مزہ آیا کل رات، زویا نے اس کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ مارشا نے آگے بڑھ کے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر بھی ہیر کی نظر زویان پہ سے نہیں ہٹی۔ وہ کسی لاش کی طرح اس جگہ سے جانے لگی۔ جب زویا نے کہا آج کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی، ویسے جینس میری ہے کیا؟ یہ تو پوری رات تمہیں میں نے اچھے سے سمجھا دیا، مگر یہ بات بھی سنتی جاؤ، میں صرف مارشا سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ جب زویا نے پھر اس کا راستہ روکا اور کہا آج مارو گی نہیں مجھے؟ میں تو سوچ رہا تھا آج گر گراؤ گی میرے آگے۔ یہ نے ایک نظر زویان کو دیکھا اور اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا میں نے اپنے معاملہ اللہ پہ چھوڑا، آپ نے مجھ سے بدلہ لیا، مگر میں تو محبت کی آپ سے، گر گرا کے بھی آپ نے مجھے دھتکارنا ہی ہے تو اپنے اللہ کے آگے نہ گر گرا لوں۔ بس اتنا کہوں گی، اپنوں کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، پردیس میں کسی سے محبت نہیں کرنا۔ ہیر کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ پھر بھی وہاں سے چلے گئی بنا زویان سے کوئی شکوہ کیے۔ نیتا بیگم نے جب بادل کی منگنی کا بتایا تو عزت کافی شاکڈ ہوئی۔ اسے فوراً ہنزا کا خیال آیا۔ نمبر تو وہ لے آئی تھی ہنزا کا، بات بھی تقریباً وہ روز ہی کرتی تھی، مگر کبھی لگا نہیں اس کی باتوں سے کہ وہ اتنے دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہوگی۔ اچانک ادھر تم دیکھ لینا، رات کے کھانے کی سیٹنگ ہلکا پھلکا جو بنانا چاہو، بلائے تو میں مشن میں ہے۔ جب مشن پہ ہوتا ہے تو کئی دن گار نہیں آتا۔ صبح جانے سے پہلے کال آئی تھی اس کی، جی ماما۔ ادھر تھوڑی پریشان تھی، اپنے کمرے میں جانے لگی جب نیتا بیگم نے اس کی پریشانی بانپتے ہوئے کہا کیا بات ہے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں ماما، وہ میں تو سمجھ رہی تھی 3-4 دن سے گارڈ نہیں آئے، سنو فال ہو رہا ہے اس لیے گارڈ نہیں آئے، مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ مشن پہ گئے ہیں۔ ارے بیٹا پریشان مت ہو، تمہیں اس لیے نہیں بتایا ہوگا کہ تم پریشان نہ ہو جا، آ جائے گا 1-2 دن میں۔ عزت خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ شاولیل نہ تھا۔ اس نے الماری کھولی، اپنے کپڑے نکال کے جیسے ہی پلٹی، کچھ دیر کے جانے پہ وہ دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ چابیاں تھیں، اس نے چابیاں ہاتھ میں لی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اسے نہیں یاد آیا کہ اس کمرے میں ایسا کوئی لاک تھا جس کی چابیاں ہو، سوائے کچھ یاد آنے پہ۔ اتنا نے اپنے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور چابیاں اٹھا کے الماری میں بنے بلاج کے خانے کی طرف بڑھی۔ اس کا خانہ کھولا تو وہاں ایک سیف تھی۔ اتنا نے اس کی سیف کھولی تو وہاں اس کی کافی چیزیں تھیں، کچھ پیسے تھے، کچھ فائل تھی، ایک باکس بھی تھا۔ اتنا نے جیسے وہ باکس کھولا، پہلی نظر اس کی جس چیز پہ پڑی وہ وہی شرٹ تھی جس پہ اتنا نے انک کرائی تھی۔ اتنا نے وہ شرٹ اٹھا کے دیکھی تو اس کے نیچے جو تھا وہ دیکھتے ہی اتر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی اور بلاج کی بہت ساری پکس تھی۔ جونی کے ٹائم کی ایک پکس دیکھے اتنا نے اس پہ ہاتھ پھیرا جس میں بلاج اتر کے گال پہ زور سے کس کر رہا تھا، اور یہ پک انجم نے لی تھی۔ اتنا نے ساری چیزیں دیکھے، سیب اور الماری باندھ کی اور فریش ہونے چلے گی۔ رات میں اس کے پاس بہزاد کی کال آئی جسے سنتے ہی اس نے بھرپور شکوہ کیا۔ سنم اسے شاندے اور بہزاد کی شادی کے ساتھ مراد کی اصلیت بھی بتا چکی تھی۔ زیادہ اترا رہی ہو شادی کے بعد؟ بہزاد کے شکوے پہ اتنا نے دو بدو جواب دیا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یاد نہیں آئی آپ کو نکاح کرتے ہوئے، یا جانتی ہو تم کن حالات میں نکاح ہوا؟ اب دیکھو کل ولیمہ ہے تو کال کری ہے نہ تمہیں، آ جاؤ کل صبح کے فلیٹ سے۔ میں نہیں آ سکتی، ندا آنٹی کل آئی ہیں، آج میں انہیں بول دوں جانے کا، اکیلے انہیں چھوڑ کے میں جا نہیں سکتی، بہت بھی گاڑ نہیں آ رہی 2-3 دن سے۔ میں نیتا باجی سے کنفرم کر کے تمہیں کال کی ہے، کل صبح کے فلائٹ سے تم آ جانا، شام کے فلائٹ واپس چلی جانا، یہ میرا کام ہے تمہیں واپس پہنچانا، کوئی کپڑے وغیرہ رکھ کے مت لانا، تمہارے اور شاندے کا ڈریس میں ریڈی کروا چکا ہوں، بس لانے کی کرو۔ ہر سوال بلاج کو سے تم پوچھ لو، اتنا تو مجھے پتہ ہے منع کرے گا نہیں، پہلی محبت جو ٹھہری تم۔ بہزاد کی بات پہ اتر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا بچا۔ آپ مطلب
جو لوگ مجھے جان سے عزیز ہوتے ہیں ان کی میں پل پل کی خبر رکھتا ہوں. مجھے سب پتہ ہے تد بلاج اور تم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو پہلے سے اور محبت بھی کرتے ہو. تو بی ایم آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارا رابطہ ختم ہو چکا تھا. ہاں جانتا ہوں ختم ہونے کی وجہ بھی، مگر میں اس معاملے میں بلاج کی سائڈ لوں گا. اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو میرا ریئیکشن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا. بلکہ ایک ریئیکشن تم جانتی ہو میرا قسمت والے ہو تم دونوں جو اللہ تم پہ دوبارہ مہربان ہوا ہے. لڑائی جھگڑے میں یہ پل ضائع مت کرو. جو ہوا اسے بھول کے آگے بڑھنے کی کرو. بلاج کی جو جاب ہے عدت اس میں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے سنا ہے پہلے تو وہ مشن پہ جاتا تھا مگر نیدا بازی کی وجہ سے کم جاتا تھا، مگر آج کا وہ جس مشن پہ ہے وہ اس نے جان بوجھ کے لیا ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ مشن کافی خطرناک ہے. بہرحال تمہیں سمجھانا میرا فرض تھا. تم بالا سے بات کر کے پوچھ لو. صبح 8 بجے کی ٹکٹ کنفرم کر دی ہے میں نے تمہارا. 1 گھنٹے بعد ٹکٹ تمہیں مل جائے گی. پیسات کی کال رکھنے کے بعد عدت اپنے اور بلاج کے رشتے پر غور و فکر کرنے لگی. اس نے ہمت کر کے واٹس ایپ پہ بلاج کو سلام کر ٹیکسٹ کیا. ہی سدا کی گود میں سر رکھ کے بے تحاشا روئی تھی، مگر ایک بار بھی اس نے زویان کو بدوا نہیں دی تھی. سدا بھی اس کے ساتھ اس کا درد بانٹی تھی، مگر جو کل رات ہی اور زویان کے درمیان ہوا اس سے لے کر سدا کافی ڈری تھی. مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی. یہ تم پاگل ہو گئی، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا. سدا اگر جہاں رہی تو وہ نظر آئے. اسے دیکھنا نہیں چاہتے میں. عباس نہیں بنا انٹیریئر ڈیزائنر. یہ بول کے ہی ایک بار پھر رو پڑی. خوشبو آنٹی کو کیا بولو گی واپس جا کے کہ کیوں آگے لندن سے پڑھائی چھوڑ کے؟ وہ مجھے نہیں بتا سکتا کہ آگے میرے ساتھ میرا انجام کیا ہوگا، مگر میں فی الحال یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں. آج 3 دن ہو گئے تھے ہنزا کو ہسپتال میں. اس نے اپنی دن رات کی ڈیوٹی لگوائی ہوئی تھی اور وجہ تھی بادل. وہ بادل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی جب بادل کے سامنے آئے گا تو وہ بکھر جائے گی. سارا اور بادل کا ساتھ اس نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیا تھا. مگر آج جب اس کی ماما کی کال آئی ان کے اصرار پہ وہ گھر کے لیے نکل رہی تھی. وہ نکلنے لگی جب ڈاکٹر ہارون سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا. شوخ چنچل ڈاکٹر ہارون جو پورے ہسپتال کی جان تھے. ارے شوخ حسینہ کہاں جلدی. ہندا جو اپنے کیبن میں اپنا سامان سمیٹی تھی نفی مثال ہلاتے ہوئے بول پڑی. ڈاکٹر ہارون شرم کر لیں تھوڑی سی. کسی بھی اینگل سے آپ ڈاکٹر نہیں لگتے. آئے اب ہم نے کیا اپنی ادائیں دکھائیں جو آپ ہمیں شرم کرنے کا بول رہی ہیں. ہارون کے منہ بنا کے بولنے پہ غصہ ہنزا بے ساتھ ہنس پڑی. ہنزا اپنے سامان سمیٹ کے باہر نکلی تو ہارون بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا. سارا اس کا ارادہ ابھی ہنزا کو تانگ کرنے کا تھا، مگر نرس کے آواز دینے پہ پلٹ گیا. ہنزا باہر نکلی تو بادل کو اپنا منتظر پایا. ہنزا نے بنا کوئی بھی بحث کے بادل کی گاڑی میں بیٹھتے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ بادل کے چہرے کے ایکسپریشن سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے. ہنزا کی گاڑی میں بیٹھتے ہی بادل نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی اور ایک گھر پہ جا کے رکی جو ہرگز ان لوگوں کا نہیں تھا. بادل نے گاڑی سے اتر کر ہنزا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے اسے اپنا ساتھ اندر لے گیا. یہ کس کا گھر ہے بادل؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بادل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں سامنے ٹیبل پر رکھا باکس لیا اور چینج کرنے کو کہا. یہ کیا ہے اور میں چینج کیوں کروں؟ ہنزا کے سوال پہ بادل نے اسے کہا ہمارا نکاح ہے 10 منٹ کے اندر اندر. تمہارا دماغ خراب ہو گیا بادل؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. ہنزا میرے پاس وقت نہیں، بحث نہیں کرو، چینج کر گیا. مجھے گھر جانا ہے. یہ فضول کا تماشا بند کرو ہنزا. میں آج اس گھر سے تبھی نکلنے دوں گا اور تمہیں بھی تبھی جانے دوں گا جب ہمارا نکاح ہوگا. میں اپنی جان لے لوں گی مگر نکاح نہیں کروں گی تم سے. تایا ابو نے تمہاری منگنی کر دی ہے، اگلے 3 ہفتوں میں شادی ہے تمہاری. میں نہیں کروں گا سارا سے شادی. سنا تم نے؟ وہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر میں اس اپنے ماں باپ کی عزت نیلام کر کے میرے باپ کو اس کے بھائی کے سامنے شرمندہ کر کے نکاح نہیں کروں گی. بھول جاؤ مجھے بادل، سارا ہی تمہارا نصیب ہے. ہنزا نے اچانک بادل کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا میں سارا سے شادی نہیں کروں گا، مگر آج ایسا ضرور کچھ کروں گا کہ تم مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو. یہ کہتے ہی بادل نے بنا ہنزا کو موقع دیے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے. ہنزا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، مگر بادل پہ جنون سوار تھا. ہنزا کو پانے کا ایک یہی راز تھا، اسے دکھا ہنزا کا نام اپنے نام سے جڑنے کا. ہنزا نے اپنے آپ کو پوری طاقت سے بادل سے چھڑوایا. کہا بادل پاگل ہو گئے، کیوں ہماری محبت کا تماشا بنا رہے ہو؟ تماشا بن چکا ہنزا، خاموشی سے میرے پاس آ جاؤ. بادل اس وقت ہنزا کو کوئی جانور معلوم ہو رہا تھا.
اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی آبیت جانی۔ جیسے وہ بھاگنے لگی بادل نے پھر سے اسے قابو میں کیا اور زمین پہ اسے دھکا دیا۔ اس پہ جھکے بادل نے اس کے ہاتھوں کو قابو کیا اور اس کی گردن پہ جھکے جا بجا چومنے لگا۔ بادل کے ہاتھ ہنزا کے جسم کے ہر حصے میں چل رہے تھے۔ ہنزا زور زور سے رو رہی تھی، منع کر رہی تھی بادل کو، مگر بادل پہ جنون سوار تھا۔ جیسے ہی حد کراس ہونے لگی بادل نے ہنزا کے سینے پہ سے اپنی شرٹ ہٹانے چاہی۔ وہی ہنزا بول پڑی، تمہیں میری قسم بادل، اب اگر تم نے اس سے زیادہ کچھ کیا۔ بادل کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ہنزا نے جب دیکھا کہ بادل رک چکا ہے تو اس نے اپنے اوپر سے بادل کو دھکا دیا اور فوراً کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھا تو بادل پھر اس کے راستے میں آیا۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ تھی، یہاں سے نہیں جا سکتی تم ہنزا۔ یہ کہنا تھا کہ ہنزا نے ایک زوردار تھپڑ بادل کے منہ میں مارا، اس کا کالر پکڑ کے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی جو تم جیسے حیوان سے محبت کی۔ میری عزت کے آگے میری محبت پار میں گئی۔ سنو، تم نے آج کے بعد اگر میرے پاس بھی آئے یا دکھائی دیے تو جان لے لوں گی، خود کی بھی۔ سنا تم نے؟ یہ کہہ کے ہنزا نے بادل کو دھکا دیا تو وہ بھی چیخ پڑا، میں مر جاؤں گا ہنزا، تمہارے بغیر محبت کرتا ہوں تم سے یار۔ یہ بولتے ہوئے بادل گھٹنوں کے پر بیٹھ کے رونے لگا، مگر ہنزا نے اسے ایسا ہی روتا چھوڑا اور اس گھر سے نکل گئی۔